السلام علیکم مائی ڈیئر لسنرس۔ آج میں بیٹھی ہوئی تھی ایسے ہی اور میرے پاس کچھ کرنے کو نہیں تھا، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے ویورز کے لیے ایک رمضان اسپیشل سیریز بناؤں۔ تو میں نے سوچا کہ کیا کیا جائے، کیا کسی پرافٹ کی کہانی سنائی جائے اور وہ آگے چلتی جائے، یا پھر میں شارٹ سٹوریز بناؤں جو روزانہ کی بنیاد پر اپلوڈ ہوا کریں گی۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں کی خدمت میں لیے حاضر ہوں اپنی رمضان اسپیشل سیریز۔ اور چونکہ میں لیٹ ہو گئی ہوں کیونکہ مجھے اس کا خیال پہلے نہیں آیا، کیونکہ ابھی یوٹیوب چینل سٹارٹ کیے مجھے 1 سال بھی نہیں ہوا، تو اس وجہ سے میرے دماغ میں پہلے یہ کیوں نہیں آیا، میں اب سوچ رہی ہوں پہلے آ جاتا تو رمضان ڈے 1 سے ہو جاتا، بٹ کوئی بات نہیں، آج 8واں رمضان ہے، اس وجہ سے میں آپ لوگوں کے لیے آج سے بنانا شروع کروں گی، اور یہ انشاءاللہ آخری رمضان تک چلتی رہے گی، جتنے روزے بنے 29 30 جتنے بھی بنے، ٹھیک ہے۔ تو آج سے ہم اپنی رمضان سیریز کا بھی سٹارٹ کر رہے ہیں، اور وہ جو ناول سیریز ہے وہ تو ساتھ ساتھ چلتی جائے گی، لیکن یہ بس خاص رمضان کے لیے ہے۔ آج کی ہماری کہانی ہے استغفار کی طاقت۔ اس کہانی میں آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ استغفار کی کتنی بڑی طاقت ہے اور وہ آپ کو کیسے بچا سکتا ہے، استغفار کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو چلیں پھر آج کی کہانی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ کہانی استغفار، اللہ سے معافی مانگنے کی طاقت کے بارے میں ہے، اور امام احمد بن حنبل کی زندگی سے ماخوذ ہے۔ امام احمد بن حنبل کو اسلامی علماء میں ایک معروف شخصیت اور فقہ حنبلی کے بانی کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ انہیں اہل سنت کے امام اور شیخ الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل اپنی عمر کے آخری حصے میں سفر کر رہے تھے اور ایک شہر میں رکے تھے۔ نماز کے بعد وہ مسجد کے صحن میں رات گزارنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ اس شہر میں کسی کو نہیں جانتے تھے۔ ان کی عاجزی کی وجہ سے انہوں نے کسی سے اپنا تعارف نہیں کرایا، اس خیال سے کہ اگر انہوں نے کرایا تو شاید بہت سے لوگ ان کا استقبال کریں۔ اب دیکھیں گائز، یہ اتنے بڑے امام ہیں لیکن اب یہ سفر کر رہے ہیں اور ہیں بھی اپنے عمر کے آخری حصے میں، لائک ایجڈ ہوں گے، کافی بزرگ ہو گئے ہوں گے۔ اب وہ ایک شہر میں رکے ہیں اور نماز کے بعد وہ اب مسجد کے صحن میں رات گزارنا چاہتے ہیں، کیونکہ ابھی وہ جس شہر میں ہیں وہ وہاں کسی کو جانتے نہیں ہیں، بالکل نہیں، اور وہاں کے جو شہری ہیں وہ ان کے لیے اسٹرینجرز ہیں بالکل۔ تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا تعارف بھی کسی سے نہیں کروایا، کیونکہ پھر ان کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہیں دیکھیں گے کہ اتنے بڑے امام صاحب آئے ہیں تو لوگ ان کا استقبال کریں گے، ظاہر ہے اب لوگ ایسے تو نہیں جانے دیں گے نا ان کو۔ اچھا، اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ مسجد کے نگران نے امام احمد کو پہچان نہ سکا اور انہیں مسجد میں قیام کرنے سے منع کر دیا۔ چونکہ امام احمد کافی عمر رسیدہ تھے، نگران کو انہیں مسجد سے باہر نکالنا پڑا۔ یہ دیکھ کر قریبی واقع ایک بیکر نے امام احمد پر رحم کیا اور انہیں اپنی جگہ رات گزارنے کی پیشکش کی۔ امام احمد نے دیکھا کہ بیکر مسلسل استغفار کر رہا تھا، یعنی اللہ سے معافی مانگ رہا تھا۔ امام احمد نے پوچھا کہ کیا اس مسلسل استغفار کا ان پہ کوئی اثر پڑا ہے؟ تو اس پر بیکر نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام دعائیں قبول کر لی ہیں سوائے ایک کے۔ تو امام احمد نے پوچھا وہ کون سی دعا تھی جو قبول نہیں ہوئی؟ بیکر نے کہا کہ وہ دعا یہ تھی کہ اللہ انہیں موقع دے کہ وہ مشہور عالم امام احمد بن حنبل سے ملاقات کر سکیں۔
اس پر امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس کی دعا سنی بلکہ اسے امام احمد کو بیکر کے دروازے تک لا کر پہنچا دیا۔ یہاں تک تھی ہماری سٹوری، اور اس سٹوری کا مورل یہ ہے، یہ کہانی ہمیں بار بار استغفار کرنے کی طاقت اور اس کے اثرات یاد دلاتی ہے۔ تو میرے پیارے لسنرز، آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملا ہے؟ کہ استغفار کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ استغفار پڑھنے سے ہمارے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جیسے کہ سٹوری میں بتایا کہ اس بیکر کی دعا قبول ہوئی تھی، اور امام احمد بن حنبل جو ہیں سارے شہر کو چھوڑ کے صرف اسی کے مہمان ٹھہرے۔ کیونکہ وہ بہت زیادہ استغفار کیا کرتے تھے۔ استغفار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ استغفار مطلب اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنا، اور یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے جس کی اہمیت بھی قرآن و حدیث میں بار بار بیان ہوئی ہے۔ استغفار کو چھوٹا مت سمجھیں، یہ دل کو سکون دیتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، اور اللہ کی رحمت اور برکت کو بڑھاتا ہے۔ جو شخص، کوئی بھی شخص ہو، اگر وہ دل سے روزانہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت فرماتا ہے، مصیبتوں سے بچاتا ہے، اور زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ استغفار نہ صرف گناہوں کے معافی کا ذریعہ ہے بلکہ یہ دل کو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے اور انسان کی روحانی ترقی میں مدد دیتا ہے۔ اس لیے آج سے میں اور آپ، ہم لوگ مل کے پرامس کرتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسلسل استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حالات بہتر فرماتا ہے اور اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر دن ہر لمحہ استغفار کریں اور اللہ کی قربت حاصل کریں۔ تو گائز، آپ کو آج کی اسٹوری کیسی لگی ہے، اور یہ سیریز سٹارٹ کرنے کا آئیڈیا کیسا لگا ہے، مجھے کومنٹس میں بتانا مت بھولیے گا۔ اور اسی طرح یہ سیریز جو ہے رمضان تک چلتی رہے گی، اور آپ لوگ جانے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کر دیں، کومنٹ کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔